السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي قوله إن لي ولدا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 24 دسمبر ہے، کل کا دن جو ہے 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر کو پورے عالم میں جو مذہب عیسائی کے ماننے والے لوگ ہیں اس دن وہ عید کی طرح 25 دسمبر کو مناتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو ایسی ان کی عیدوں میں ایسے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ وہ انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے آج کے اس جمعہ میں عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کرسمس. ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں جو حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اس کے اندر کیا پیغام ہے، اس عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی پرستش کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی وندنا کے لیے پیدا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اب انسان عبادت کس طرح کرے، عبادت کس طریقے کا ہو، انسان کیسے جانے گا کہ عبادت کیا چیز ہے؟ تو عبادت کو جنوانے کے لیے، عبادت کو بتلانے کے لیے کہ کیا چیز مالک حقیقی کے سامنے کرنا ہے جو عبادت شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے گا، اس پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں سے چند مخصوص لوگوں کو اللہ منتخب فرماتا ہے، اللہ چنتا ہے، اور ایسے لوگوں کا اللہ انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیغمبر، رسول، نبی بناتا ہے، اور ان کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کو بتلاتا ہے کیا عبادت کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے. تو جن چیزوں کا حکم ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، اور انہی نبیوں میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک خاص پیغمبر ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معجزہ عطا فرمایا جو دوسروں نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے دنیا کے اندر پیدا کر کے دکھلایا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کیونکہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا، کوئی یہ سوال کر سکتا تھا کہ دیکھو بغیر باپ کے بغیر ماں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، مشینوں کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ذکر کر کے بتلا دیا کہ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی نے تمہیں عقل دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے جو ہے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بتلانا چاہتا کہ ایک خدا ہے، ایک خدا کی وحدانیت ہونی ہے۔ تو انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ، اسی طریقے سے حضرت مریم کے جو والدہ حضرت حنا اور ان کے والد حضرت عمران کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے وہ بے شمار صورتوں کے اندر فرمایا، اور ایک سورہ آل عمران کے نام سے بھی ذکر فرمایا، ایک سورہ مریم کے نام سے بھی ذکر فرمایا۔ انہی آیات کے پیش نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر کیسے تخلیق فرمایا، اور آج کی جو عیسائیت ہے وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، وہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں حضرت حنا اور حضرت عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والدین ہیں، یہ دونوں قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، اور قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو اولادیں جو دنیا کے اندر آئیں ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو اولادیں جو دنیا کے اندر نمودار ہوئی ہیں ان میں سے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو لوگ اسرائیل کہتے تھے، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو نسلیں اسحاق علیہ السلام سے چلی ہیں، وہ قوم بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنی بھی اولادیں یا جتنے بھی پیغمبر ان میں پیدا ہوئے ان کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمران اور حضرت حنا جو مریم علیہ السلام کے والدین ہیں وہ بھی قوم بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت حنا کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت عمران کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ علماء نے لکھا یہ باتیں۔ تو حضرت حنا اور حضرت عمران قوم بنی اسرائیل میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، قوم بنی اسرائیل ان کو بڑی عزت کرتے تھے، اس بنا پر کہ بیت المقدس کی امامت حضرت عمران کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بیت المقدس کی امامت فرماتے تھے، جس کی بنا پر قوم بنی اسرائیل میں بڑے مشہور ہو گئے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولادیں نہیں تھی۔ تو حضرت حنا کی بڑی چاہت تھی کہ فطری تقاضا تھا کہ کوئی اولاد ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی، بڑی دعائیں کیا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو پر امید بنایا، یعنی وہ حمل سے ہو گئی، تو انہوں نے ایک دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کو ذکر بھی فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 35 پر 35 نمبر آیت میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ذکر فرمایا کہ حضرت حنا نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے حمل سے ہونے کے بعد
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو بھی بچہ حمل سے ہے، اے اللہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا محررن، یہ تیرے بیت المقدس خانہ کعبہ جو بیت المقدس جو عبادت کی جگہ ہے، میں اس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، یعنی ہمیشہ وہ تیری عبادت ریاضت اور مسجد کی صفائی ستھرائی میں لگے رہیں گے. یہ انہوں نے دعا مانگی حضرت حنہ نے، عمران کی بیوی نے. اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی انی نذرت لک یہ ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اور انہوں نے مزید یہ بات بھی کہی کہ اے میرے رب اس کو میری طرف سے تو قبول فرما لے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور تو بڑا سننے والا اور جاننے والا. جب انہوں نے یہ دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اولاد دیا، جب وہ بچہ جنی ہیں، تو قرآن مجید کی آیت کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. جب انہوں نے بچے کو جنا تو کیا دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے. اب لڑکی مسجد کی خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ تو فوراً اللہ سے بول پڑی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں تو نظر مانی تھی اس بنا پر کہ اگر بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو میں تیرے مسجد کے لیے صفائی ستھرائی کے لیے وقف کر دوں گی. یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، لڑکی مسجد کی صفائی کیسے کر سکتی ہے، مسجد کے لیے کیسے وقف ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے لیس الذکر کالانثی، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتا. تو خیر جب انہوں نے یہ دعا مانگی واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم. جب انہوں نے بچے کو جنا تو اللہ کی بارگاہ میں بات کہی کہ اے میرے رب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس بچے کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور ان کی نسلوں کو بھی. اور یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان کو متوجہ ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنے چاہیے جو بھی تو نے اولاد دی ہے یا اس اولاد کو شیطان مردود سے اللہ حفاظت فرما اور ان کی نسلوں کو حفاظت فرما. تو حضرت حنہ نے صرف اپنی اولاد مریم کے لیے ہی نہیں دعا کی بلکہ قیامت تک آنے والی جو ان کے نسل سے سلب سے جو اولادیں آتی دنیا میں انہوں نے دعا کی کہ انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. رب نے کہا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وکفلا زکریا. تو ان کے رب نے اس کو قبول فرما لیا بخوشی. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو قبول فرمایا اور ان کو شاندار اچھی بچی بنا کر دنیا کے اندر نمودار فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو سپرد کیا. یعنی جب وہ بچی پیدا ہو گئی، اب اتنی برگزیدہ بچی تھی، لوگوں میں بڑی شہرت ہو گئی کہ حنہ نے، عمران کی بیوی نے بچی جنی ہے. اب سارے کے سارے لوگ دوڑ کر آنے لگے مبارکبادی دینے کے لیے، اور آخر میں ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ یہ جو مریم پیدا ہوئی ہے اس کی کفالت میں کروں گی، اس کی پرورش میں کروں گا. اب سارے کے سارے لوگ کہنے لگے. اس وقت کے موجودہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے اور وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور یہ مریم علیہ السلام سے ان کا خاص تعلق اس بنا پر تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے. اس بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ یہ بچی مجھے مل جائے، میں اس کی پرورش کروں گا. جب انہوں نے کہا کہ بچی مجھے دے دو تو لوگوں نے کہا نہیں، سارے لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں، قرآن اندازی کیجئے، اگر نام نکل جائے آپ کا تب آپ اس کی کفالت کریں گے. قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی ہونے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل گیا قرآن اندازی میں، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر جو ہے ان کی کفالت فرمائی اور بیت المقدس کے ایک کنارے پر انہوں نے ایک حجرہ بنایا جس کو محراب کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں عیسائی گرجا گھروں کلیساؤں میں ایک محراب، ایک کمرہ بنایا جاتا تھا جن کا نام محراب رکھا جاتا تھا، اور وہ کمرہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا جو مسجد کے منتظمین ہوتے یا اس وقت کے جو کلیسا کے منتظمین ہوتے، جو اس کی خدمت کرتے، امامت کرتے،
یا وہاں کی رہبری کرتے، ان کے لیے کمرہ مخصوص ہوتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر ایک کمرہ بنایا. کمرہ بنا کر اس بچی کی کفالت وہاں پر کرنے لگے اور وہاں پر اس کمرے کے اندر اس بچی کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد یہاں تک کہ اس کی کفالت کرنے لگے. جب بچی ہوشیار ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام جب شعور ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑے عجائب کی چیزیں جو ان کے ساتھ نمودار ہونے لگی، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. اب یاد رکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، خالو ہیں حضرت مریم کے، اور وہ کفالت فرما رہے ہیں. ایک حجرے میں بند کر دیتے، دن بھر وہ عبادت کرتی تھی حضرت مریم، اور رات کے وقت ان کو اس حجرے سے نکال کر ان کے خالہ کے پاس لے آتے حضرت زکریا علیہ السلام، رات بھر وہاں بسر کرتی، پھر صبح کو بیت المقدس کے اس حجرے کے اندر جا کر عبادت کیا کرتی تھی. جب حضرت زکریا علیہ السلام صبح کو ان کو رکھ کر جاتے کمرے میں، شام کے وقت جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب اس کمرے میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ اس کے اندر جب پہنچتے، داخل ہوتے حجرے کے اندر، تو حجرے کے اندر داخل ہونے کے ہو کر دیکھتے کہ وہاں پر بے موسم پھل ہے. یعنی گرمی کا موسم ہے تو سردی کا پھل وہاں نظر آ رہا ہے. تو پوچھنے لگے انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ تو حضرت مریم کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیج رہا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام جو اب تک لا اولاد تھے، ان کے دل میں تمنا اٹھی کہ جو خدا بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو بغیر عمر کے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی اس بڑھاپی کی عمر میں اللہ کیوں نہیں اولاد دے گا؟ مفسرین نے فرمایا تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی تھی. اب وہ دعا کرتے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اب رب سے دعا کر رہے، میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کہ جو خدا بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بغیر عمر کے یعنی اس ادھیڑ عمر میں مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. یہاں سے ہمیں نقطہ ملتا ہے میرے بھائیوں کہ آج جب انسان کے 2 سال 3 سال 4 سال نکاح ہونے کے بعد اگر بچے نہیں ہوتے ہیں، یہ مندروں کے چکر لگاتے، عاملوں کے چکر لگاتے. میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھا. اور میں نے اس سے پہلے ایک دعا پر ایک کمپلیٹ ایک عنوان پر بات بھی کی کہ دعا کتنا پاورفل دعا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے. خیر بتا یہ رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے میں جاتے، کمرے کے اندر جاتے تو وہاں پر بے موسم کا پھل نظر آتا. تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت مریم سے پوچھنے لگے انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے قالت ومن عند اللہ، یہ پھل تو اللہ کی جانب سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ وہ ہے جو بے حساب روزی دے، اس کو چاہتا دے دیتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ دیکھے منظر تو سمجھ گئے کہ اور جو مریم ہے یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام دنیا میں لینے والا ہے، بڑا انتخاب فرمانے والا ہے. یہاں تک کہ جب کہ ان کی عمر بڑھی، اللہ نے سورہ مریم رکو نمبر 2 کے اندر ذکر فرمایا، اور اللہ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اب دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو کتنا برگزیدہ بنایا. اللہ نے خود اعلان کیا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ فرشتہ ایک آ کر حضرت مریم سے کہنے لگا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ بنایا، تجھے چنا ہے، انتخاب کیا ہے، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے انتخاب فرما لیا. اب کیا کرنا؟ اقنتی لربک، اپنے رب کا فرما بردار بن کر رہ، واسجدی، رب کے سامنے سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک. حضرت مریم کی برگزیدگی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا. اور دنیا کے اندر یاد رکھے مفسرین نے 5 عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. 5 خواتین ایسی ہیں جو تمام عورتوں پر ان کی فضیلت ہے. 2 تو پہلے نبیوں کے زمانے میں، ایک حضرت مریم ہے اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور 3 حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تمام عورتوں پر حضرت مریم کو اللہ نے اس وقت فوقیت دے رکھی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. اب سورہ مریم کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. نبی جی اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کیجئے. کیا تذکرہ؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مریم کے بارے تذکرہ کیجئے قرآن مجید کی آیتوں میں کہ مریم جب اپنے گھر والوں سے مشرقی جانب میں ایک کنارہ گوشہ نشی ہو گئی تو اپنے سامنے فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو ایک تو اپنے سامنے پردہ کر لی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس نمودار فرمایا. فتمثل لها بشرا سویا. جب حضرت مریم نے تنہائی میں دیکھا کہ ایک انسان میرے پاس آ گیا تو پریشان ہو گئی. جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کی طہارت کا اور ان کی پاکیزگی کا اور ان کی اپنی عزت و ناموس کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں فرشتے وہ مخلوق ہیں، اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتے. اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر رکھا. جس کام میں اللہ نے لگایا ہے اس کام پہ لگے ہوئے. اب وہ انسانی شکل میں جب ان کے سامنے آئے تو حضرت مریم گھبرا گئی، کہنے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان سے پناہ چاہتی ہوں اگر تم نیک ہو. تو وہ فرشتے تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہارا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کہ رب نے مجھے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ رب نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے. اب مریم کہہ رہے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں، یعنی میں تو نکاح تک نہیں کیا ہوں، اور مجھے اولاد کیوں کروگی؟ تو فرشتے نے کہا کہ قال کذالک، کہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے چاہا. اور اللہ تو وہ قادر مطلق ہے کہ اللہ اگر کسی کام کو کرنا چاہے تو کسی اسباب اور ذرائع کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ صرف یہ کہتا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اب جب حضرت مریم کو اس فرشتے نے پھونک ماری، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے حاملہ کر دیا. اب وہ حمل سے جب ہو گئی تو اب اپنے سارے رشتہ داروں سے، سارے کنبے والوں سے الگ ہو کر ایک کنارے پہ چلی گئی. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جب وہ اپنے سارے کنبے والوں سے، خاندان والوں سے اس حمل کو، اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر الگ ہو گئی، جب سارے لوگوں سے جدا ہو گئی، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، دور مقام پر چلی گئی، مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جب درد ذہن شروع ہوئی، تکلیف شروع ہوئی، زچگی کا درد جب شروع ہوا تو اس درد نے ان کو کھجور کے ٹہنی کے قریب لا دیا، کھجور کے درخت کے پاس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جب وہ اس درخت کے پاس آئی تو کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، میں بھولی بھسری ہو جاتی. انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ حالانکہ اللہ کے برگزیدہ بندی تھی، اس لیے کہی کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ میرے نکاح بھی نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی جانب سے اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن اگر میں اپنی قوم میں جاؤں گی تو میری قوم مجھ سے کیا کہے گی. اس فکر میں انہوں نے اپنی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے بات اپنی زبان پر لایا. اس لیے موت کی تمنا انسان کو کرنا جائز نہیں. اگر دینی ضرورت ہو، دینی چاہت ہو، اس وقت انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم اجعل الحیات زیادۃ فی کل خیر، اللہم اجعل الحیات زیادۃ فی کل خیر. اے اللہ اگر تو مجھے زندگی دینا چاہتا ہے تو مجھے ایسی زندگی دے کہ زندگی میں خیر ہی خیر کا کام کروں، اور اگر مجھ سے کچھ شر ہونے والا ہے اللہم اجعل الموت، مجھے موت دے دے، موت دے کر مجھے شر سے راحت عطا فرما. اللہم اجعل الموت راحۃ فی کل شر. تو یہ ہے اگر خیر کا چیز اگر مقصود ہے تو اس وقت انسان موت کی تمنا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو خیر انہوں نے یہ بات کہی یا لیتنی مت نسیا منسیا. جب انہوں نے بات کہی کہ میں کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، مر جاتی اس سے پہلے،
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. تو ان کے نچلے درجے میں فرشتے کھڑے تھے, اس فرشتے نے آواز دی فناداها اللہ تحزنی, غم نہ کر, غم نہ کر, اللہ تعالیٰ نے تیرے پاؤں کے نیچے سے نہر جاری کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اور کھجور کی ٹہنی ہے اس کو پکڑ کر ہلاؤ, اوپر سے کچی اور پکی کھجوریں گریں گی, کھاؤ, اس سے اللہ تمہیں راحت عطا فرمائے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا, کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اولاد کو دیکھ کر. جب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی تو ان کو ذرا تسلی ہوئی. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے, لوگوں نے لکھی کتابوں کے اندر, اگر عورت حاملہ ہو تو ان کو کھجور کھلا, اس کے اندر اللہ نے بڑے فوائد رکھے. تو خیر جب انہوں نے بچے کو جنا اور بچے کو لے کر جب وہ آئی اپنے قوم میں, اتتھا تحملہ قال یا مریم لقد جیتی شیئا فریا, لوگ کہنے لگے مریم تو نے غضب کا کام کر دی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, تیری ماں تو بدکار نہیں تھی. اب اللہ کا حکم کیا تھا, اگر قوم تجھ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ آج کا میرا روزہ ہے. یعنی پہلے امت میں روزہ یہ تھا کہ روزہ جب رکھتے تھے تو لوگوں سے گفتگو تک نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا آج کا روزہ ہے, اور بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دی فاشارت الی قالت کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تیری قوم پوچھے کہ بچہ کہاں سے آیا تو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف, اس بچے سے پوچھ لے. جب بچے کی طرف اشارہ کیا, اللہ کا قرآن کہتا فاشارت الی قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو لوگ کہنے لگے, ان کی قوم کہنے لگی کہ میں اس گود والے بچے سے کیسے گفتگو کروں گا, یہ بچہ کیسے بولے گا. تو فوراً ابھی پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. تو کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا, مجھے کتاب عطا فرمایا اور مجھے مبارک بنا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, جہاں میں کہیں چلا جاؤں میں مبارک رہوں گا. اینما کنت واوصانی بالصلاۃ, اور میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی, زکات کی, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اور یاد رکھے چند ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی ہیں, ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام, ایک حضرت یوسف علیہ السلام, ایک ابن جریج جو ان پر کسی نے تہمت لگا دی تھی, کسی حاملہ عورت نے تہمت لگا دی کہ بچہ ابن جریج کا جو یہود کا راہب تھا. تو پھر وہ بچہ جب اولاد جنا تو بچہ خود بول پڑا کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں. اسی طریقے سے اصحاب الاخدود کے واقعے کے اندر ایک بچہ آتا ہے جس کی ماں کو ان مجوسی لوگوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا. تو اس وقت ان کے بچے نے کہا تھا ماں تو گھبرانا, تو حق پر ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. تو یہ چند بچے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر پیدا ہوتے ہی گفتگو اور تکلم فرمایا. میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی گویائی عطا فرما دے. سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب لوگوں نے تہمت لگائی تو اس وقت بھی بچے نے گواہی دی تھی. تو یہ چند بچے. تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے انہوں نے باتیں کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور میں جب تک زندہ رہوں گا, جب تک میں رہوں گا, مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا. اب آئیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا, نبی بنایا, اور نبی بن کر جب دنیا کے اندر لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف معجزات دیے تھے. جو اندھا اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے, زندہ ہو جاتا. یہ معجزہ تھا. معجزہ یاد رکھے, جب تک میرا رب نہیں چاہے گا نبی بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتا, اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو جب اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے یہ بھی صلاحیت دی تھی, کوئی برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا, ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس ٹھیک ہو جاتا. کوئی مردہ قبر کے اندر ہوتا, قم باذن اللہ کہتے, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو کھڑا ہو جاتا. اس طریقے سے اب جو اس وقت کے یہودی تھے, حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسل یہودی میں سے آئے تھے, قوم بنی اسرائیل میں سے آئے تھے, لیکن اب ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے آئے ہیں,
تو اب وہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہ کیے، نبی نہ مانے، رسول نہ مانے یہودیوں نے. اب یہودی لوگ قتل کے در پہ ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے. جب قتل کے در پہ ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، مختصر واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گھر کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَوْلِهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے رفع آسمانی پر اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیے، اور ایک شخص جو یہودی میں سے اندر جا کر دیکھنے گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں، ان کے شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں تبدیل کر دیے، اور قرآن نے اعلان کیا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان کے مشابہ کر دیا تھا. اب وہ یہودی لوگ ان کو قتل کر دیے اور سوچنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے. تو یہ، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب دجال کا خروج ہوگا اور دجال جب تہلکہ مچائے گا زمین پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، سبز رنگ کے لباس ہوگا اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہے ہوں گے، اور پھر وہ دجال کو قوم میں مقام لد پر پکڑ کر قتل کریں گے. وہاں پر ایک کنواں بھی موجود ہے، اس کنویں کے اندر دجال کو ڈالیں گے. اس طرح جو اس کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ فرمائے گا، اور پورے عالم اسلام میں اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے حضرت قرب قیامت میں کس طرح عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دجال کا خروج کیسے ہوگا، اس پر گفتگو کریں گے. ابھی مختصر یہ واقعہ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا، کہ تم مت کہو کہ 3 خدا ہیں، یعنی عیسیٰ، مریم اور خدا مل کر اقنوم ثلاثہ، یہ 3 مل کر خدا بنے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ 25 دسمبر کو جو ہے کرسمس ڈے مناتے ہیں میرے بھائی. اور یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت میں فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا، میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا اے اللہ، تو بہت جاننے والا ہے، میں اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی سے منع فرمایا تھا. لیکن آج جو عیسائی لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی پرستش کرنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا خدا کہتے ہیں، خدا جو ہے خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ 25 دسمبر کا جو تصور ہے کرسمس کا، یہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس دن میں مسلمان بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کرسمس ڈے میں شریک ہو کر جو ہے کرسمس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، عقیدہ یاد کر کے جانا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کرسمس ڈے کے موقع پر اگر یہ بات کہتے ہیں کہ میری کرسمس، اور یہ نصر عیسائیوں سے جا کر اپنا ہمدردی اظہار کرتے ہیں، ان کی خوشی میں اظہار کہتے ہیں، تو یاد رکھو میری کرسمس کا معنی کیا ہے؟ میری کرسمس کا معنی یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، اولاد جنا. اور اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 89 اس کے اندر اللہ فرماتا ہے 89 کے اندر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، تم نے بہت بڑی گالی دی ہے. جس نے کہا کہ اللہ کے لیے اولاد، اس نے بڑی گالی دی ہے. اور یہ جملہ اتنا بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا جملہ ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اگر زمین کو احساس ہوتا، زمین اس جملے کی وجہ سے پھٹ جاتی. آسمان کو احساس ہوتا، آسمان پھٹ پڑتا. اگر اس جملے کی وجہ سے اگر ایسی چیزیں ہوتی تو زمین میں ایک بھوچال آ جاتا. وتخر الجبال هدا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے. اتنا بڑا جملہ ہے.
اس لیے اللہ کے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لیے لائق نہیں کہ مجھے گالی دے. وکذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے. وما ينبغي له ان يكذبنی، اور آدم کے بیٹے کے لیے لائق نہیں کہ مجھے جھوٹا بتلائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اما شتمہ، اور سنو وہ گالی کس طور پر دیتا ہے. وقوله ان لي ولدا، جب یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اولاد ہے تو گویا کہ مجھے گالی دیتا ہے. تو میرے بھائیو ذرا تصور کرو، جو لوگ آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی جو ہے یعنی پہچان بتلانا چاہتے ہیں. آج ایسا مغربی تہذیب، مغربی تمدن ایسا آ گیا کہ آج 25 دسمبر کو جا کر آپ دیکھیں آپ کے گھروں کے اندر بھی آپ کے بچے، آپ کی بچیاں جو کرسمس میں جو ہے میری کرسمس کے جملے کہتے ہیں اور واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایسے جملے لکھتے ہیں. اس جملے کا تصور یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، حالانکہ اللہ کہتا قل هو اللہ احد، نبی جی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی اولاد ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں کم از کم اس دن میں ہمیں اس کا جو ہے پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ تصورات تو نہیں. یہ کفر کا دروازہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ عنوان بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام نبی برحق ہیں، تمام انبیاء رسول برحق ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. جیسے ہم نے بچپن میں پڑھا نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، حساب و کتاب پر. یہ ہمارا ایمان ہے. تمام نبی برحق ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو غلط نہیں کہتے، موسیٰ علیہ السلام کو غلط نہیں کہتے، لیکن تمام انبیاء برحق ہیں. لیکن آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد تمام نبیوں کا دین منسوخ. اب اگر حکم چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ ایک دوائی ہے، دوائی پر ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب جب دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے، ڈیٹ فیل ہو جاتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ بخار کی دوائی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، یوز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ایکسپائر ہو چکا، ڈیٹ فیل ہو چکا. اسی طریقے سے جتنے بھی نبی آئے برحق ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد تمام نبیوں کا دین ایکسپائر، تمام نبیوں کا دین منسوخ. اب محمد رسول اللہ کا دین ناسخ بنے گا. اب حکم چلے گا تو محمد رسول اللہ کا حکم چلے گا. اس کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. تمام نبی برحق ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا میری کرسمس کا نعوذ باللہ ایسے جملے کہنا، اس جملے سے پرہیز کرے. گویا کہ جملے کا تصور یہ ہے کیونکہ عیسائی کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اور یہ ہم بھی کہہ رہے تو گویا کہ ہم بھی ان میں داخل ہو گئے. ہمارا ایمان کہاں رہا؟ میرے بھائیو یاد رکھو، جان نکل جائے لیکن ایمان نہ نکلنا. ایمان بہت بڑی چیز ہے. اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، اور تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں تم نہیں وقت دے سکتے، کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کرو. دعا نہیں کر سکتے، کم از کم ان پر انگلیاں تو نہ اٹھاؤ. اگر آج یہ تبلیغی جماعت نہ ہوتی میرے بھائیوں، ایمان کے لالے پڑ جاتے بھارت کی سرزمین پر. اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتلایا. خیر مختصر یہ ہے کہ ایسے جملے اپنے بچوں کو کہیں نہ کہے، ایسے جملے نہ کہے. اگر شریک ہونا تو نہیں چاہیے، اگر ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو ایسے جملے سے پرہیز کرے، دل میں ایمان کو بٹھائے رکھے کہ ہمارے دلوں سے ایمان نہ نکل جائے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اتریں گے، دجال کو کیسے قتل کریں گے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی. جو حضرات سنت سے فارغ نے سنت پر